أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ومن يعمل سوءا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يزرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
کل اور اس سے پچھلا سبق، ان میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اور پھر اس واقعہ کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپتے ہیں لیکن اللہ رب العزت سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجرموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو دنیا میں تو تم مجرموں کا ساتھ دے رہے ہو، لیکن آپ ان سے یہ پوچھیں کہ قیامت کے دن کون ان کا ساتھ دے گا یا کون ان کی وکالت کرے گا، کیونکہ وہاں پر کوئی شخص کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اگر کوئی چیز آپ کے کام آئے گی تو وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، آپ کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جو بھی آپ خیر اور بلائی اور نیکی کا کام کر کے جائیں گے وہی قبر میں بھی آپ کے کام آئے گا، وہی میدان محشر میں بھی، اور قیامت کے دن بھی آپ کے کام آئے گا۔ کوئی آدمی وہاں پر کسی اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کے بارے میں دباؤ نہیں ڈال سکتا کہ جی یہ تو میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا فلاں ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو جہنم میں نہ پھینکا جائے، اس کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء بھی وہاں پر ان لوگوں کی سفارش نہیں کر سکیں گے جو سفارش کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے سارے رشتہ داروں کو ایک ایک کو بلا کر کہا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بلا کر کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسکی من النار فانی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کل کو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو گویا کہ جب انبیاء اپنے باپ یا اپنے بیٹے یا اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے کام نہیں آ سکتے ہیں تو ایک عام مسلمان کسی کے کام کیسے آ سکتا ہے؟ اگر آپ سفارش کے مستحق نہیں ہیں تو کوئی آپ کی سفارش نہیں کرے گا۔ اگر آپ سفارش کے مستحق ہوں گے تو ہی آپ کے لیے سفارش ہوگی۔ اللہ کے نبی سفارش کریں گے، یا شہداء سفارش کر دیں گے، یا حفاظ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفارش کر دیں گے۔ ایک بندہ ہے ہی پکا مشرک، ایک بندہ ہے ہی پکا کافر، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کی کوئی بندہ بھی سفارش نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی عمل جو ہے گناہ کے حوالے سے چند حقائق بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو شخص بھی کوئی گناہ کرے گا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے گا، ثم پھر یستغفر اللہ، وہ اللہ سے بخشش طلب کر لے، یعنی گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے بخشش مانگ لیتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہگار اور خطا کار ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، سارے کے سارے بلند ہار ہیں، بولنے والے ہیں، لیکن وہ خیر الخطائین التوابون، ان خطا کاروں میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ 100 بندوں کا قاتل تھا، لیکن اس نے جب پکی توبہ کر لی، گناہوں والی بستی بھی چھوڑ دی، مخلص ہو کر وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ وہ ایک طوائف عورت جس نے ساری زندگی بے حیائی کا کام کیا، لیکن اللہ رب العزت نے صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ کو اس پہ رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تو بڑا بخشنے والا، بہت رحیم، کریم، تواب، غفور الرحیم، رحمان، رحیم، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں، سارے اللہ کے نام ہیں۔ تو اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اللہ تو کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ہے اللہ کو پوچھنے والا جی آپ نے اس کو کیوں معاف کر دیا؟ تو یہاں اللہ نے اپنی اسی صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص برا عمل کرے، یعنی گناہ کا کام کرے، اور یا اپنی جان پر ظلم کرے، یہ بھی گناہ ہی ہوتا ہے ظلم کرنا، پھر وہ کیا کرے؟ یستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگے،
اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے مغفرت طلب کرے، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کہیں گے جی نہیں میں نے تجھے معاف نہیں کرنا، اللہ ایسے نہیں کہیں گے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، جس طرح وہ آدمی صحرا میں جس کی اونٹنی اور اس کا سارا کچھ گم ہو گیا تھا، اور جب اس کو سارا کچھ واپس ملا تو خوشی میں کہتا ہے کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ ایک اندازہ کریں نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ موت کی تیاری کر کے بیٹھا ہے، بس اب میں نے نہیں بچنا، اچانک اونٹنی بھی سامنے ہے، اس کے اوپر کھانا پانی سب کچھ موجود ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کو کتنی زیادہ خوشی ہوئی ہوگی۔ یار وہ اللہ اتنی بڑی ذات، شہنشاہ، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماء ہے، کہ چھوٹا سا بندہ، بندے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اب ذرا ہم اپنی حیثیت کو تو دیکھیں نا، ہماری حیثیت کیا ہے اللہ کے سامنے۔ اور یار ہم اتنی چھوٹی حیثیت کے باوجود جب اللہ کے در پہ آ کر اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی اس بندے کو خوشی ہوئی۔ تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی سفید داڑھی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کر لیتا ہے تو کیا پائے گا اللہ کو؟ یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفوراً، بہت بخشنے والا۔ یہ غفور جو ہے یہ مبالغے کے سیغوں میں سے ایک سیغہ ہے، غفور فعول کے وزن پر، بہت بخشنے والا، رحیماً، بہت رحم کرنے والا، یعنی اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کے خزانے جو ہیں اور اللہ کی رحمت کے سمندر جو ہیں وہ ٹھاٹھے مار رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت علی غضبی، کہ میری رحمت، میرا رحم، میری شفقت وہ میرے غصے پر غالب ہے۔ میرا بندہ آئے تو صحیح میرے در پہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے خوف سے تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے دو آنسو جو مکھی کے سر کے برابر ہوں، دو آنسو نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ ان آنسوں کی برکت سے جہنم کی آگ کو بھسم کر دیتے ہیں۔ اب بندہ آئے تو صحیح، اللہ تو بہانے بنا رہا ہے، اللہ تو پچھلی رات کو خود آسمان دنیا پہ آ کر جو ہے وہ آوازیں لگاتا ہے، اتنی بڑی ذات ہو کر ہمیں آوازیں لگا رہی ہے۔ ہمارے جیسے نکمے اور نہل اور گٹھیا اور بالکل چھوٹے سے لوگوں کو اللہ کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت جو ہے وہ آوازیں لگاتے ہیں۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ ہے کوئی ضرورت مند؟ ہے کوئی اولاد چاہنے والا؟ وہ مجھ سے آ کر مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ بھائی ہم ہی سست ہیں، اللہ تو ہمارے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا، جو کوئی گناہ کمائے گا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کا گناہ اسی کی جان پر ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے توبہ کا حکم دیا وہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ ہر بندے کا گناہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ ایک بندے نے گناہ کیا ہے تو کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہے، جس نے گناہ کیا ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیوں گناہ کیا تھا، آپ سے سوال ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور سورہ عبس کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، سب سے بھاگے گا۔ کوئی مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے، وہ کہے گا میں نہیں جانتا، پتہ نہیں تم کون ہو۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر بندے کی اپنی ہی ایک حالت ہوگی، اپنی ہی ایک کیفیت ہوگی۔ ہر انسان رب نفسی رب نفسی پکار رہا ہوگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بے شک باقی سب کو جہنم میں پھینک دے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج ہم اپنی اولادوں کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم ان کے لیے دنیا کا بڑا کچھ سوچ لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کے لیے آخرت کا نہیں سوچا۔ بھئی دنیا کی 70 سالہ زندگی کے بارے میں تو سوچ لیتے ہیں کہ میری اولادوں کے پاس گھر بھی ہونا چاہیے، گاڑی بھی ہونی چاہیے، ہر طرح کی سہولتیں ہوں۔ بھئی وہ جو لمبی زندگی جس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے، تو کیا تمہاری اولاد وہاں کی سہولت آپ نے اپنی اولاد کے لیے نہیں سوچنی ہے؟ وہاں کے لیے بھی سوچیں
دنیا کی آگ سے آپ اپنے اولاد کو بچاتے ہیں اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، بھائی جہنم کی آگ سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو گناہ کرے گا اس کا گناہ اس کے اوپر ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ گناہ گار کون ہے۔ حکیمہ، حکمت والا ہے۔ اللہ کی اس میں بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا اجر بھی اسی کے لیے اور ہر کسی کا گناہ بھی اسی کے لیے۔ اور اگر نماز کسی کی پڑھنی جائز ہوتی تو جتنے امیر لوگ ہیں وہ غریبوں کو ملازم رکھ لیتے، جی ہماری نمازیں پڑھتے رہو، ایسے ہی ہے نا۔ یا پھر اگر کوئی گناہ کسی کا اٹھا سکتا ہوتا تو وہ اللہ کے سامنے جا کر کہتے جی میرے گناہ کی سزا اس کو دے دیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، جو گناہ کرے گا وہی اس کا ذمہ دار ہے، اور جو نیکی کرے گا وہی اس کا اجر پائے گا۔ نیکی بھی آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے اور گناہ بھی آپ کا اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن بسا اوقات آپ نیکی ایسی کر جاتے ہیں کہ اس نیکی سے آگے فیض جاری ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو قرآن پڑھا جاتے ہیں، کسی کو علم سکھا جاتے ہیں، کسی کو نماز سکھا جاتے ہیں، تو جب تک وہ نیکی کرتے رہیں گے لوگ، آپ کو اس میں سے برابر کا حصہ ملتا رہے گا۔ ایک نیکی ہے آپ کی اپنی ذات کے ساتھ، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ ایک نیکی ہے جو متعدی ہے، جو فیض جاری ہو گیا ہے، آپ نے مسجد بنوا دی ہے، آپ نے کوئی دینی ادارہ قائم کر دیا ہے، آپ نے کسی کو قرآن مجید حفظ کروا دیا ہے، تو جب تک وہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ بے شک فوت ہو گئے ہیں، آپ کو اس کا برابر اجر ملتا رہے گا۔ اب اسی طرح ایک ہے گناہ جو متعدی ہے، آپ نے گناہ کو جاری کر دیا، آپ نے غلط پکچر جو ہے اپنی فیس بک کے اوپر شیئر کر دی، اور وہ جتنے لوگ آگے شیئر کرتے چلے جائیں گے سب کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ کو بھی اس کا ملے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر چیز کے اندر محتاط رہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ نے یہ کہہ دیا ہے نا کہ ہر کسی کا گناہ اسی کے اوپر ہے، اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر ایک بندے کا گناہ کسی دوسرے کے اوپر ڈالا جا سکتا ہوتا تو پھر دنیا کے اندر فساد برپا ہو جاتا، بڑا جرم کر لیتا اور چھوٹے کو تھانے میں پکڑوا دیتا اور اس کو جیل میں کروا دیتا، جی میری سزا اس کو دے دیں۔ بھئی قتل آپ نے کیا ہے، وہ کیوں آپ کی سزا بھگتے؟ ہر بندہ اپنا خود ذمہ دار ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے گناہ خود کرنا، ایک ہے گناہ خود کر لینا اور پھر اس گناہ کو کسی دوسرے کے اوپر تھوپ دینا۔ جس طرح کہ یہی پیچھے بنو ابیرک والوں کا قصہ گزرا کہ چوری انہوں نے خود کی، اور چوری کرنے کے بعد زرہ یہودی کے گھر میں پھینک کے کہہ دیا جی چوری انہوں نے کی ہے۔ تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک تو گناہ ہے اور ایک گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا اور کسی کے ساتھ تھوپ دیا۔ چوری آپ نے کی، کہہ دیا جی اس نے چوری کی ہے۔ ڈکیتی آپ نے ماری، کہہ دیا جو اس نے ڈکیتی ماری ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، بے شمار گناہ ہے، یعنی کوئی بھی آپ نے گناہ کیا اور کسی بے قصور اور بے گناہ اور معصوم شخص کے سر پہ تھوپ دیا اور اس بیچارے کو پکڑوا دیا، تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ، اور جس شخص نے کمایا خطیئتاً کوئی گناہ، خطیئتاً کوئی خطا، کوئی غلطی کمائی، او اثمن یا گناہ، یہ ایک ہی چیز ہے، ثم یرمی بھی، پھر اس نے اس کے ساتھ تہمت لگا دی، بریئن کسی بے گناہ پر، بری شخص پر، معصوم شخص پر جس نے گناہ نہیں کیا ہے، تو کیا کیا اللہ نے؟ اللہ فرماتے ہیں فقد احتمل، تحقیق اس نے اٹھایا ہے بہتانن، بہتان و اسم مبینہ، اور کھلے گناہ کا بوجھ۔ یعنی اس نے ایک تو بہتان باندھا ہے اور دوسرا اس کے اوپر گناہ لگا کے اس نے ایک واضح اور کھلا گناہ کیا ہے۔ تو گویا کہ کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانی چاہیے، کسی کے اوپر بلا وجہ الزام نہیں لگانا چاہیے، اور پھر خاص طور پہ غلطی خود کی ہو اور کسی کے اوپر لگا دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ میں آج ہم اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں، اگلی آیت ذرا لمبی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جی ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور جس شخص نے کیا، سوءً کوئی برا کام، او یظلم یا اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنی جان پر، ثم پھر یستغفر اللہ اس نے اللہ سے بخشش مانگی، یجد اللہ وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم بخشنے والا، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔
وَمَن یکسب اور جس شخص نے کمایا اثمن گناہ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ بے شک وہ اس نے جو کمایا ہے علی نفسہ اپنی جان کے اوپر کمایا ہے، وہ اس کا گناہ اسی کی جان پر ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَمَن یکسب خطیئۃ اور جس شخص نے کمائی کوئی غلطی او اثمن یا گناہ ثم یرمی بہ پھر اس نے اس کا الزام لگا دیا بریئن کسی بے گناہ شخص پر فقد احتمل تحقیق اس نے بوجھ اٹھایا بہتان کا و اسم مبینہ اور کھلے گناہ کا۔ جی ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اور جو شخص بھی برائی کرے گا او یظلم نفسہ یا اپنی جان پر ظلم کرے گا ثم یستغفر اللہ پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کر لے یجد اللہ پائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیمہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا۔ وَمَن یکسب اثما اور جس شخص نے گناہ کیا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ تو بے شک اس نے اپنے ہی جان کے خلاف گناہ کیا۔ وقال اللہ اور ہے اللہ تعالی علیمًا حکیمہ بہت جاننے والا بہت حکمت والا۔ وَمَن یکسب خطیئۃ اور جس شخص نے کوئی خطا کی او اثمن یا کوئی گناہ کیا ثم یرمی بہ پھر اس نے اس کو لگا دیا بریئن کسی بے گناہ پر فقد احتمل تحقیق اس نے بوجھ اٹھایا بہتان کا و اسم مبینہ اور کھلے گناہ کا۔ صدق اللہ العظیم۔